سارے جملے جیسا لگتا ہے، اور تو یقین کیسے کریں کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، اور اپنے اندر کے نس کو کیسے قابو کریں؟ سوال آیا ہے، روزہ ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے پیٹ میں گرمی رہتی ہے خالی رہنے کی وجہ سے، سال بھر جو کھا رہے ہیں تو باڈی کو ایک عادت ہو جاتی ہے اتنا ایسڈ پیٹ کو فراہم کرنے کی جس سے کھانا ہضم ہو۔ اب یہ رہتے ہیں بھوکے اور ایسڈ اتنا ہی آ رہا ہے، تو اس ایسڈ کی وجہ سے پیٹ میں گرمی ہوتی ہے، آنتوں میں تخلخل ہوتا ہے، آنتیں ہلتی رہتی ہیں، پیٹ میں ہوا بھری رہتی ہے، اگر اس کا دباؤ نیچے کی طرف ہو تو بار بار ایسا لگتا ہے جیسے وضو ٹوٹ رہا ہے۔ یہ شک ہوتا ہے، یہ مرض بہت سوں کو رہتا ہے، بہت سے بیچارے پوچھ نہیں پاتے۔ ابھی مکے سے بھی ایک فون اسی طرح کا آیا تھا کہ ایک صاحب کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ قربان جائیے فقہائے کرام، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، بیچارے طب بھی پڑھتے تھے اور فقہ میں بھی گہری نظر رکھ کر ان مسائل کو حل کر دیتے تھے۔ ایسے وقت میں جب کہ بار بار پیٹ کا دباؤ بن رہا ہے، فقہاء نے کہا صرف دو چیزیں، یا تو یقین، وضو دیکھیے وضو کیا ہے اس کا یقین ہے، اور وضو ٹوٹنے کا شک ہے، شبہ ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹوٹ گیا ہو۔ شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا، شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا، یعنی شبے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے والا نہیں ہے، آپ اطمینان سے اپنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ فقہاء نے اس کی علامت لکھ دی کہ یا تو بدبو آئے یا یہ کہ آواز آئے۔ یہ جو شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ علامت دے دی گئی کہ ان میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو آپ اس کا یقین کیجئے کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے، اگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تو شبے کی بنیاد پر وضو ٹوٹا قرار نہیں دیا جائے گا۔ چلیے یہ ایک سوال آیا ہے، آج کل مشین سے ڈیزائننگ ہوتی ہے، لوہے پر بھی ہو رہی ہے، ایکریلک پر بھی ہو رہی ہے، اور بھی بہت سی چیزوں پر ہو رہی ہے، نہ معلوم کیا کیا بنایا جا رہا ہے۔ اب تو مکانوں کی جالیاں بھی اس سے کٹنے لگی ہیں، زیور بھی کٹتا ہے اس سے، نہ معلوم ہر دھات اب تو کٹ رہی ہے، ہر چیز کٹ رہی ہے۔ اب ہم رہتے ہیں ہندوستان جیسے ملٹی نیشن کنٹری میں، جس میں مختلف قومیں رہتی ہیں اور وہ اپنے مذہبی شعائر کے ساتھ رہتی ہیں۔ اب یہاں اگر کوئی ہمارے پاس آ کر یہ کہے کہ ایک مورتی کاٹنا ہے تو کیا ہمیں اس کی اجازت ہے؟ اوم لکھنا ہے کیا اس کی اجازت ہے؟ یا وہ گرو نانک والے آ گئے، ان کو اپنا وہ بنانا ہے، ان کا اپنا مخصوص نشان ہے مذہبی، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یا مستقل گرو نانک کی تصویر ہی بنا رہے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یہ جو مذہبی چیزیں ہیں، خاص طور سے تصویری، کیا شریعت ان کی اجازت دیتی ہے؟ یہ یہیں تک نہیں ہے، بات اس سے آگے جاتی ہے۔ آپ شادی کے کارڈ پرنٹ کرتے ہیں، مسلمان کتنے آئیں گے آپ کے پاس؟ وہ آپ کے فارمیٹ رکھا ہے نور چشمہ نور چشمی کا، وہ چھاپ دیں گے آپ، لیکن وہ آئیں گے ہی کتنے؟ زیادہ تر تو وہ منگلم والے آ رہے ہیں۔ اب وہ شری گنیش کراتے ہیں تو وہ گنیش کی تصویر بھی لگاتے ہیں، لکھواتے بھی ہیں۔ تو کیا
باقاعدہ وہ تو تبرکن بنا رہے ہیں، مذہبی شعار سمجھ کر بنا رہے ہیں، تو کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ سب جگہ جائے گا، بہت دور تک جائے گا۔ کسی بھی مذہبی مورتی اور تصویر کو بنانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلی اور آخری بات ہے، چاہے وہ ایکریلک کٹنگ ہو رہی ہو، آئرن کٹنگ ہو رہی ہو، اسٹیل کٹنگ ہو رہی ہو، یا کاغذ پر چھاپا جا رہا ہے، مورتی ہم نہیں بناتے۔ جہاں تک مسئلہ ہے کوئی شلوک لکھا ہے، اگر وہ مشرکانہ نہیں ہے تو لکھ دیں گے، سراسر شرکیہ ہے تو نہیں لکھیں گے۔ جی جو سجا رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اصل میں رمضان آیا تھا دل کے اندر کی روشنی کے لیے۔ جب دل کے اندر کچھ نہیں کیا تو خانہ پوری تو کرنا ہے، جب اندر کی لائٹ نہیں جلی تو اوپر کی جلاتے ہیں لوگ۔ اندر دولہا میاں مردے مردے پھر رہے ہیں، انہیں بیوی پسند ہی نہیں ہے، باہر لائٹ لگ رہی ہے، بہت زیادہ لگ رہی ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ تو جب اندر کچھ نہیں ہوتا تو اوپر کا دکھاوا کیا جاتا ہے۔ مسلمان کا دل منور کرنے کے لیے رمضان آیا تھا، اسی لیے تو خالی رکھا تھا کہ اللہ کو یاد کرے اتنا اور اللہ کی توجہ حاصل کرے۔ اور اگر یہ نہیں ہو پایا ہے تو اوپر سے پھر خانہ پوری کرتے ہیں لوگ، دل کو سمجھانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ اندر کی مایا کو اور اندھیرے میں بدلتا ہے نہ کہ اجالا لاتا ہے۔ دھوکہ اور ہو رہا ہے نا، دھوکہ بھی ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے۔ جیسے بڈھے اپنے آپ کو رنگ رنگ کے جوان کر رہے ہیں نا، ایسے ہی دل کے مردے جو ہیں یہ باہر کی چوری کی لائٹیں لگا کر اپنے آپ کو نورانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو رمضان آئے تو ہم کتنے پورے محلے کو ہم جگمگ کر، ارے بابا دل کو نورانی کرو۔ لوگ اسے نہیں دیکھ رہے کہ تم چوری کی لائٹیں جلا رہے، لوگ یہ دیکھیں گے کہ تم رمضان میں کتنے ایماندار ہو گئے، کتنے بااخلاق ہو گئے، کتنے تمہیں دوسروں کے پیٹ بھرنے کا خیال ہے، کتنی لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، کتنی تم میں نرم دلی پیدا ہوئی ہے۔ اس کو دنیا دیکھتی ہے، یہی دیکھی جانے کی چیز ہے۔ یہ اللہ کی رحمت جب دل پر اترتی ہے تو پیدا ہوتی ہے، اگر یہ پیدا نہ کیا تو یہ دکھاوا ہے صرف اوپر کا۔ جی کسان کریڈٹ، تم تو شہر کے آدمی ہو، تمہیں کسانی سے کیا لینا دینا؟ تم کسان ہو؟ کسان کریڈٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے؟ KCC، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لمٹ متعین ہوتی ہے بینک سے، اتنے پیسے آپ کو مل جاتے ہیں، اور وہ آپ کو بیاج سمیت بھرنا ہے یا بغیر بیاج کے بھرنا ہے؟ اور اگر ٹائم کے بعد بھرا تو بیاج شروع سے لگے گا، ایسا نہیں ہے کہ ٹائم ختم ہونے کے بعد آگے کا بیاج لگے گا، شروع سے لگے گا۔ یہی ہے تو پھر اس میں اور مطلقاً کریڈٹ کارڈ میں، چاہے کسان کے لیے ہو، چاہے بزنس مین کے لیے ہو، یا کسی بیچارے فٹ پاتھیے کے لیے ہو، بات تو سب میں ایک ہی ہے کہ آپ پر کریڈٹ کی وجہ سے سود کی، بیاج کی، انٹرسٹ کی تلوار تو لٹکی ہوئی ہے، اور دیا تو انٹرسٹ کے ساتھ ہی جائے گا۔ یہ ایک سہولت پیدا کی جاتی ہے کہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تم کفایت شعار نہیں ہو، تمہارا سماج ایسا ہے
کہ اسے دکھاوا کرانا ہے، اسے کھانا ہے تمہارا پیسہ۔ تمہارے پاس جو فصل آئی تھی اس کو بیچ کر تم نے شادیاں کر لی، اودھم مچا لیے، پٹاخے پھوڑ لیے، موٹر سائیکلیں اور کاریں دے دی شہرت کرانے کے لیے، اب ہو گئے تم بالکل خالی۔ اب نئی فصل آ رہی ہے، اس کے لیے بیج چاہیے، کھاد چاہیے، اس کے لیے پیسٹیسائڈ چاہیے، دوائیں چاہیے، ٹونک چاہیے، اور مشینری کا استعمال کرانا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں اب تمہارے پاس، تو جاؤ ادھار لے آنا بینک سے بیاج پر۔ وہی جو پہلے ساہوکار دیتے تھے اب وہ کارڈ کے ذریعے سے دیے جانے لگے ہیں۔ پہلے ساہوکار ایک ہوتا تھا، اب وہ ساہوکاروں کا ایک سموہ بن گیا ہے، اور وہ سارے ساہوکار اپنے پیسے وہاں رکھ دیتے ہیں، اور وہ بینک والا پیسے پھر بیاج پر دیتا ہے، اور بینک والا ہی بیاج وصول کر کے ان ساہوکاروں کو پہنچا دیتا ہے۔ بات تو یہی ہوئی ہے۔ اگر دلال بروکر بن جائے تو کوئی کمیشن ایجنٹ بن جائے، نام بدل لے، تو اس کی وجہ سے کوئی اس کا عمل تھوڑی بدل جاتا ہے تو وہی۔ پیشاب کو آپ فلٹر کریں، 1000 بار کر دیں، آپ اس کا پیلا پن اور اس کی بدبو تو ختم کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس کی نجاست کو پاک کر لیں گے؟ وہ تو نہیں ہوگی۔ جی مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، سجدے کی جو سجدے کی جو اسلامی ہیئت ہے مردوں کے لیے وہ کوہنی اٹھانے کی ہے، اور عورتوں کے لیے کوہنی بچھانے کی ہے۔ اگر کوئی بیماری، دکھی، کمزوری، تکلیف نہ ہو تو سجدے کی جو اوریجنل ہیئت ہے اس کے مطابق، جب عبادت کر رہے ہو تو اسی کے مطابق کرنی چاہیے۔ جیسے پیروں کی انگلیوں کو سجدے میں جاتے وقت اتنا دباؤ ڈال کر قبلے کی طرف کر لینا چاہیے۔ اب جنہیں گھٹنے کی ہڈیاں گھس رہی ہیں، تکلیف ہے، وہ نہیں کر سکتے، ان کی مجبوری ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ انگلیاں ٹکا لیں زمین پر۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیئات ہیں جو سنن میں آتی ہیں، سنتیں ہیں، یہ جائز اور ناجائز، حرام اور حلال کا باب نہیں۔ جو صحت مند ہیں انہیں جو طریقہ ہے اسی کے مطابق سجدہ کرنا چاہیے، اور جن کی مجبوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ اپنی معذوری کی وجہ سے پھر دوسری گنجائشیں رکھتے ہیں۔ بخاری کے اندر ہی حدیث ہوگی تو تسلیم کی جائے گی، ہم تو ترمذی کی بھی مانتے ہیں، ہم تو ابو داؤد کی، بخاری تک کیوں پہنچ رہے ہیں؟ اب وجہ کیا ہے؟ خالص بخاری چاہیے۔ دلیل پہلے تو عام آدمی کو دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ احادیث طیبہ سے فقہا نے قانون نکال کر ہمیں دے دیے، جو قانون نکال کر دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے گا۔ حدیث میں یہ آ گیا ہے کہ کتے کی طرح کوہنی بچھایا مت کرو۔ کتا اس طرح آگے کے پیروں کو پوری طرح بچھا لیتا ہے، تو اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ کتے کی طرح کوہنی بچھایا مت کرو۔ یہ روایت میں موجود ہے، لیکن یہ اس سے جائز ناجائز، حرام اور حلال ثابت ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ جی چاند رات کی فضیلت بتاؤ۔ چاند رات کی فضیلت بتا دی جائے۔ اگر چاند رات کی فضیلت بتا دی تو آپ مسجد سے جائیں گے ہی نہیں۔ معتکف کے لیے فضیلت یہ ہے کہ وہ رات یہیں گزارے، بڑی بھی ایک رات اور انتظار کر لیں گے اور کیا ہوگا، لیکن رات یہیں گزارے، اس لیے کہ وہ انعام کی رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، تو انعام لے کر جائے یہیں سے۔ بعض تو کہہ رہے ہیں صبح بھی یہیں رہے،
اور نہا دھو کے عید پڑھ کے پھر جا کے عید کا سلام اور اعتکاف کا سلام اکٹھا بڑی بھی کو کر لے، وہی بہتر ہے۔ فضیلت تو یہ ہے کہ بھائی لیلۃ الجائزہ ہے، اس رات کو خاص طور سے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اصل میں جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے شیطان کھلتا ہے، اب وہی وقت ہے انعام بٹنے کا۔ مزدوری کا ٹائم پورا ہونے کے بعد ہی تو مزدوری بٹے گی نا، جو ٹائم ہے مزدوری کرنے کا اس میں تو مزدوری نہیں بٹے گی۔ مزدوری ختم ہوتی ہے چاند دیکھ کر، اب اس کے بعد اجرت ملنا شروع ہوگی تو لائن میں لگو، مزدوری لے لو۔ لیکن چونکہ وہ شیطان کھل چکا ہے، وہ کہتا ہے بابا سب بعد میں لیں گے، پہلے گھر چلو۔ اور گھر والے بھی یہ نہیں دیکھتے کہ عشاء کہاں گئی، کیا ہوا، دعا کرانی ہے نہیں کرانی ہے، کرنی ہے، وہ تو ہار لیے کھڑے ہیں، فوراً ڈال دیے جاتے ہیں اور سواگت ہو جاتا ہے۔ بعض تو پٹاخے بھی پھوڑ رہے ہیں، بابا زندہ واپس آ گئے غلطی سے۔ بہرحال حق یہ ہے کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے اور اس انعام کی رات کی قدر کرنی چاہیے، اللہ عز و جل سے انعام لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی 5 راتوں کی فضیلت اب تو ختم ہوگی، 1 بجی ہے بس۔ تو آپ نے لیلۃ الجائزہ اور 30 راتیں انفٹ بقرعید کی اور شعبان کی رات۔ شعبان کی رات میں لوگ خوب فضیلت سنا دیتے ہیں شعبان کی، شب قدر کی فضیلت بھی لوگ خوب بیان فرماتے ہیں پیٹ بھر کے۔ لیلۃ الجائزہ کی عموماً بیان نہیں کی جاتی ہے، وہ میں نے کر دی۔ ایک عرفے کی رات آتی ہے، وہ بقرعید میں آئے گی، تب سن لینا، ابھی سے سنو گے تو بھول جاؤ گے۔ ایک تو میموری بھی تو کمزور ہے، ابھی سے سب سنا دیا تو یاد ہی نہیں رہے گا۔ جی قبلہ ہمارے لیے قابل ادب اور احترام ہے، ہم جس کا احترام کرتے ہیں ہمارے عرف کو دیکھا جائے گا کہ ہمارے یہاں ادب کس طرح ہوتا ہے۔ ہم بڑے کی طرف پیر نہیں کرتے، اس کے تعظیم کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ابا بیٹھے ہوں تو پہلے ایسا اصول تھا کہ لوگ ابا کی طرف پیر نہیں کرتے تھے، جب دنیا اچھوں سے بھری تھی تو ایسا رواج تھا کہ لوگ ابا کی طرف پیر نہیں کرتے تھے ادباً۔ پتہ نہیں اب کیا ہوا ہے۔ جی تو جس چیز کا ادب کرنے کا جس علاقے میں جو طریقہ اور عرف ہے، وہ ادب بیت اللہ کا بھی کیا جائے گا، قرآن پاک کا بھی کیا جائے گا۔ بڑے کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، ادب کے خلاف ہے تو ہم قرآن پاک کی طرف بھی پیٹھ نہیں کرتے۔ بڑے کا احترام کرتے ہیں، پیر اس کی طرف نہیں کرتے تو قرآن پاک کی طرف بھی پیر نہیں کرتے۔ بڑے کی طرف یوں کر کے تھوکتے نہیں ہیں، اس کو بے ادبی مانا گیا ہے۔ تو ہم کعبۃ اللہ کی طرف بھی تعظیماً تھوکتے نہیں ہیں، ہم سے کہا گیا ہے بائیں طرف جھک کر تھوکو۔ جی نفس کو کیسے قابو یہ ایک سوال بار بار کر رہا ہے کہ نفس کو قابو میں کیسے کریں۔ نفس اگر قابو میں ہو گیا تو فرشتے بن جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ شیطان تو میرے ساتھ بھی لگا ہے، لیکن میرا شیطان قد اسلمہ، سرنڈر کر گیا ہے۔ نفس قابو مابو میں ہوتا نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ کبھی وہ جیت جاتا ہے، کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ جب وہ جیت جاتا ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں، جب وہ ہار جاتا ہے ہم جیت جاتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی جیت ہار پر زندگی گزر جاتی ہے۔ جی شش عید، شش عید، شش کے معنی 6 کے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ اس طرح نکل آیا کہ سال بھر میں 360 دن ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔
جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم 10 کر دیں گے. تو 30 روزے رمضان کے رکھے تو ہو گئے 300. اب وہ 60 بیچارے کھلے پھر رہے ہیں تو کہا عید کے بعد 6 روزے اور رکھ لینا تو 360 ہو جائیں گے پورے. اب یہ لوگ ایسے ایسے لاجک دیتے ہیں. روزوں کے سلسلے میں تو کہیں روایتیں مل جاتی ہیں, کچھ ہے, کچھ لوگ خفا ہیں, کچھ لوگ خوش ہیں. بہرحال ضروری نہیں ہے, رکھ لیتے ہیں لوگ, جو رکھتے ہیں اچھی بات ہے, بہتر ہے. لیکن یہ عید کے جو 6 روزے ہیں فرض و واجب حتیٰ کہ سنت بھی نہیں ہے, اگر کوئی رکھتا ہے تو قابل ثواب ہے, اس سے انکار نہیں. لیکن اعتراض اپنی جگہ لاجک پر رہے گا کہ اب رمضان اگر 29 ہوا تو پھر 6 نہیں رکھے جائیں گے, پھر 7 رکھنے چاہیے. لیکن وہ 7 کہیں بھی کہیں نہیں رکھے جاتے, وہ 6 ہی رکھے جاتے ہیں. تو پھر یہ تو پھر کم رہ گئے, وہ 360 کی جگہ 340 ہی 350 ہی رہ جائیں گے, پھر مسئلہ آئے گا. تو کیا رمضان کے باقی روزوں کے بدلے میں بھی روزہ رکھا جائے گا؟ یہ سوال ہے, اگر 360 ہی کو پورا کرنا ہے تو. بہرحال رکھ لیں, بہتر ہے, لیکن اس کو فرض واجب نہ سمجھیں. جی دو سوال آپ کے الگ الگ تھے. پہلا کیا تھا؟ جو نماز سفر میں بس میں پڑھی گئی, بے بس رہتے ہوئے کار میں پڑھی گئی, فرض نماز تھی, دوسرے کے تابع تھے, بس روکنے کو کوئی تیار نہیں ہے, ٹرین میں بھیڑ بھاڑ میں جنرل ڈبے میں نماز پڑھ رہے تھے, ہوائی جہاز میں سیٹ پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھی تھی, تو اس نماز کو فقہا نے کہا ہے کہ آپ اپنے مقام پر پہنچ کر دوبارہ پڑھ لیں تاکہ یہ مکمل ہو جائے. یہاں تو آپ نے اشاروں سے پڑھی, لیکن مقام پر پہنچ کر اس کو دوبارہ پڑھ لیں, اور جب اسے دوبارہ پڑھیں گے تو وہ قضا نہیں ہے, قضا کی نیت بھی نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ رہتا ہے, وہاں اس کا مکان ہے, وہاں سے وہ 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور جا کر نوکری کر رہا ہے. اب وہ وہاں سے آتا ہے اپنے گھر, تو گھر جیسے ہی آئے گا, گھر پہنچتے ہی قصر ختم ہو جائے گی. سفر میں تو قصر ہوگی, گھر پہنچ کے قصر ختم ہو جائے گی, پوری نماز پڑھنی. اب وہ گھر سے آیا 30 40 50 60 کلومیٹر دور کسی جگہ گیا, تو دوبارہ اس پر قصر اتنی آسانی سے نہیں ہو جائے گی, پھر اسے وہی سفر شرعی کرنا پڑے گا, تب اس پر قصر ہوگی, ورنہ نماز پوری پڑھنی ہوگی. جی اللہ اللہ, ایک ساتھ. ہاں کیا ہوا؟ سفر میں نماز قضا ہو گئی اور سفر سفر شرعی تھا اور گھر آ گئے. ابھی یاد ہے, گرم گرم ہے کہ یہ نمازیں سفر میں قضا ہوئی تھیں, تو وہ 2 رکعت قصر ہی پڑھی جائیں گی, جیسی قضا ہوئی تھی ویسی پڑھی جائیں گی. لیکن زمانہ بیت گیا, بھول بھال گئے, بڑھاپا آ گیا, جماعت والے پکڑ کے لے گئے. اب انہوں نے سکھایا کہ جتنی نمازیں باقی ہیں اگر قضا نہیں کی تو اللہ میاں جہنم میں پڑھوائیں گے. تو پھر توفیق ہوئی کہ بھائی جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ سب پڑھنا ہے. اب کسی نے کان میں آ کے کہہ دیا کہ اس درمیان تو آپ سفر میں بھی گئے تھے, تو ان نمازوں کی تو قصر ہونا ہے. اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں وہ کون سی نمازیں تھیں, ان کو کچھ نہیں, پوری پوری پڑھو سب. جو یاد نہیں ہیں وہ پوری پڑھی جائیں گی, جو یاد ہیں ان کی قصر کی جائے گی. جی
رفع یدین کسی کے یہاں بھی فرض نہیں، کسی کے یہاں بھی فرض نہیں، پوری امت میں کسی نے بھی رفع یدین کرنے کو فرض نہیں کہا سوائے تکبیر اولیٰ کہتے وقت، کسی نے بھی فرض نہیں کہا۔ ایک بات، کسی نے بھی پوری امت میں اس کو حرام نہیں کہا، پوری امت میں کوئی اسے حرام نہیں کہتا۔ اہل حدیث نے اسے اپنا سمبل بنایا ہے، جیسے ادھر والوں نے وہ ٹخنے موڑنے کو اپنا سمبل بنایا ہے نا، ایسے ہی اہل حدیث نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہے کہ جو ہمارے ساتھ گمراہی میں شریک ہو گیا اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ رفع یدین کرتا ہو۔ انہیں رفع یدین سے واسطہ نہیں ہے، جس طرح انہیں ٹخنے کھولنے ڈھانکنے سے واسطہ نہیں ہے، انہیں اپنے گروپ کا دکھانا ہے۔ کس کو؟ کہ جو حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہو وہ ہمارے گروپ کا ہے، جو نہ کھڑا ہو وہ ہمارے گروپ کا نہیں ہے۔ اللہ بھیا، نہ کھڑا ہونا فرض تھا نہ حرام تھا، تیرے فتوے میں بھی لکھا ہے کہ حرام فرض نہیں ہے، پھر اتنا اودھم کیوں کر رہے ہو؟ کہ اودھم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں سمبل بنا کے رکھنا ہے۔ یہ گمراہی کے سمبل بنائے گئے ہیں۔ جو چیز شریعت میں لازم نہ ہو اور جو چیز شریعت میں حرام نہ ہو، اس کے باوجود اس پر اگر واویلا کھڑا کیا جاتا ہے تو یہ علامت ہے گمراہی کی، یہ علامت ہے گمراہی کی۔ جی سورہ شفا خود دوا ہے، شفا ہے، اس کا نام ہی سورہ شفا ہے، وہ پڑھی جائے گی۔ شہد قرآن پاک میں اسے شفا لکھا ہے، اس لیے شہد استعمال کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت خود شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ جب قرآن پاک خود شفا ہے تو تلاوت کی جائے گی۔ زمزم کے بارے میں کہا گیا ہے ماؤ زمزم لما شرب لہ، پانی زمزم کا جس مقصد سے پیا جائے گا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو زمزم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان موجود، ایک شہد کے بارے میں قرآن موجود، دو قرآن کے شفا ہونے کے بارے میں خود قرآن موجود، تین سورہ شفا کے بارے میں شفا ہونے کی حدیث موجود، چار جو چیزیں ذریعہ شفا ہیں انہیں استعمال کیا جائے لا علاج بیماریوں میں بھی اور با علاج بیماریوں میں بھی۔ صدقہ، حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤ مرواکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ تو صدقہ علاج کا ذریعہ ہے، شہد علاج کا ذریعہ ہے، زمزم علاج کا ذریعہ ہے، سورہ فاتحہ علاج کا ذریعہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت علاج کا اور شفا کا ذریعہ ہے۔ یہ ذرائع جن کو قرآن پاک نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، امت کو چاہیے کہ با علاج بیماری ہو یا لا علاج بیماری ہو، ان کو ذریعے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ دیکھیے قرآن پاک کی کون سی آیت کس کام آ رہی ہے یہ قرآن میں نہیں لکھا، کس بیماری کے کام آ رہی ہے یہ حدیث میں بھی نہیں لکھا، عموماً الا ماشاء اللہ۔ یہ بزرگوں کے اپنے تجربات ہیں، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں بتاتے ہیں، اس کے بھی انداز الگ الگ ہیں۔ بعض لوگ گرم گرم حروف پر مشتمل آیت کو الگ کرتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی آیتوں کو الگ الگ کرتے ہیں، حروف کی تاثیر نکال لی انہوں نے اور اس کے ذریعے سے آیات منتخب کرتے ہیں۔ امراض کے لیے، پیلیے کے لیے کون سی دینا ہے اور ٹائیفائڈ کے لیے کون سی دینا ہے اور نیمونیا کے لیے کون سی دینا ہے اور یہ میننجائٹس کے لیے کون سی دینا ہے، وہ سب نکال لاتے ہیں۔
بعض لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کے معانی کو دیکھ کر آیات طے کرتے ہیں، جیسے تیز بخار ہے اس کے لیے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اب آیت تو آئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے، لیکن مطلقاً بجھانے کا حکم وہاں پایا جا رہا ہے، تو اس حکم سے فائدہ اٹھا کر وہ اسے استعمال کرتے ہیں. والد صاحب کے سامنے مسئلہ تھا ایک خاتون کا کہ ان کا بلیڈنگ مسلسل جاری تھی، بند نہیں ہو رہی تھی، تو وہ کیس آیا. والد صاحب نے کہا ان کو بتا دو قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اب یہ نوح علیہ السلام کے طوفان کو ختم کرنے کا حکم جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ طوفان اسٹاپ، سارا پانی نکل جاؤ، سب بند، سب سکھا دو، کشتی ٹھکانے لگا دو، یہ آدیش نوح علیہ السلام کے طوفان کے لیے آیا، لیکن وہ یہاں کے طوفان میں بھی کام آ رہا ہے. تو یہ معنی کے لحاظ سے آیات طے کر لی جاتی ہیں، یہ تجربات ہیں بزرگوں کے. جی غیر مسلم کے جنازے میں اگر کوئی اور نہیں ہے تو اس کا انتم سنسکار مسلمان کر سکتا ہے. حضرت علی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا کہ جاؤ اپنے ابا کو کسی گڑھے میں دفنا دو، جبکہ حضرت علی تو مسلمان تھے، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، بخاری کی روایت سے جو معلوم ہو رہا ہے. انہوں نے ان کا انتم سنسکار کیا، بیٹے تھے، لیکن اگر دوسرے موجود ہیں تو ہمیں جو موجودین ہیں ان سے سہانوبھوتی کرنی چاہیے. وہاں جو انتم داہ ہو رہا ہے تو جلانے میں ہم شرکت نہیں کرتے، جلانے کے ہم ساتھی نہیں ہیں. ہم نہ کسی کو جلاتے ہیں نہ جلتا دیکھتے ہیں. جی جماعت میں جانا سنت فرض ہے، ایک رکوع میں ہے ایک قیام میں ہے، میں کیا دوں، کس کو فضیلت دوں؟ جماعت میں جانا کیسا ہے؟ سنت فرض ہے، نفل ہے؟ واللہ عالم بالصواب، مجھے نہیں معلوم بھائی. جی اگر کسی آدمی کی گمراہی بڑھتی جا رہی ہے، وہ اللہ سے بہت دور ہے اور خطرہ یہ ہے کہ یہ کفر و شرک کرنے لگے گا، اسے پکڑ کے زبردستی لے جاؤ. لے جانا ضروری ہے، اس کا ایمان بچانا ہے. اور ایک آدمی سچا پکا ولی ہے، نیک ہے، عبادت کر رہا ہے، احکام پر عمل کر رہا ہے، اس کو روٹین میں جانا ہے، اس کا حکم الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے، وہ الگ الگ ہوں گے. جی چلیے. ایک تقدیر ہوتی ہے جو لکھی ہوئی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ تم یہ کام کر لیتے تو. یہ کون کہتا ہے؟ سنا ہے. کس سے سنا ہے؟ سنے ہوئے کا اعتبار تھوڑی ہوتا ہے بھائی. وہ کل وہ نمو نما کا بھی تو مسئلہ یہی آ گیا تھا. یہ سنے سنے کا مسئلہ نہیں. تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے تو ہر چیز خیر ہے اور پہلے سے متعین ہے. ہونا وہی ہے جو متعین ہے اور ہر چیز خیر ہے. میرے اپنے اعتبار سے مجھے کوئی چیز تکلیف دہ لگتی ہے، میں اسے اپنے اعتبار سے شر سمجھتا ہوں. اللہ نے شر نہیں بنایا، اللہ کی طرف سے. اور جو متعین ہے وہ بدلتا نہیں. ہوگا تو وہی جو لکھا ہے، وہ بدلے گا نہیں. اب بعض لوگوں نے اتنی تشریح تقدیر میں کی ہے کہ ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے. جب اللہ عز و جل فرشتوں کو دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ روئے گڑ گڑائے تو یہ دے دینا اور نہ روئے تو رہنے دینا. لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ رونے والا ہے.
جیسے اماں جاتی ہے اور آیا سے کہہ جاتی ہے اسے تو نوکری کرنا ہے، آیا بچے پال رہی ہے، اس سے کہہ جاتی ہے دیکھو یہ جب بھی روئے تو دودھ پلا دینا، روئے تو پلا دینا۔ ہوتا یہ وہ آیا جب روتا ہے وہ تو تھوڑا بہت دودھ باقی پانی پلا دیتی ہیں، دودھ خود پی جاتی ہیں۔ اب بچہ دبلا ہو رہا ہے تو آ کے مولانا صاحب سے کہتے ہیں مولانا صاحب ہاں بچہ پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، بچہ پتلا نہیں ہو، آیا موٹی ہو رہی ہے۔ جب اماں کے سپرد اللہ نے بچہ کیا تھا تم نے وہ بچہ ادھر غیروں کے حوالے کر دیے، وہ کیا کریں گے؟ تقدیر معلق یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر یہ دعا کرے، یہ روئے، یہ گڑ گڑائے یا اس کے لیے کوئی دعا کرے تو یہ دینا ہے ورنہ چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ کوئی روئے گا، کوئی گڑ گڑائے گا، کوئی مانگے گا۔ اللہ کے یہاں تو متعین ہے، جو اللہ کے یہاں متعین ہے اس کو مبرم کہتے ہیں، اور یہ جو کنڈیشنل فرشتوں کو دیا گیا ہے اس کو معلق کہتے ہیں۔ ایسا لکھا ہے لوگوں نے۔ حق یہ ہے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ تو ہمارے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے جف القلم بما ہوا کائن، جو کچھ ہونا ہے سب پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اسی لیے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے ہمارا انت کیسا لکھا ہے، اس لیے مانگتے رہتے ہیں، عاجزی کرتے رہتے ہیں، دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ حرام موت سے بچا لینا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دینا۔ خاتمہ جیسا العبرۃ بالخواتین، اعتبار تو خاتمے کا ہوگا نا، پتہ نہیں کس کا کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس خاتمہ اچھا کر دے، اس کی دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جی نماز کے بعد کچھ معمولات کرتے ہیں، وہ سنت بھی ہے، پہلے سنت پڑھیں گے یا معمولات کر لیں گے، اس کے بعد سنت پڑھیں گے؟ جو چھوٹے موٹے ہیں جیسے مطلقاً تھوڑا بہت استغفار 2-4 مرتبہ کا ہے، اللہ اکبر کی تسبیحات تکبیرات ہیں 2-4 بار کی، یا آیت الکرسی پڑھ لینا ہے، تو یہ تو فرض نماز کے بعد کر لیا جاتا ہے فوراً۔ اور جو بڑے بڑے ہیں 100 مرتبہ کے، وہ سنتوں کے بعد کیے جائیں گے۔ جی پلکیں پھڑکتی ہیں 2 وجہ سے، یہ کسی اپشگن سے نہیں پھڑکتی، 2 وجہ سے پلکیں پھڑکتی ہیں۔ بدن کا اور بھی کوئی بھی حصہ بھی پھڑکنے لگتا ہے، یہ کف کی وجہ سے پھڑکتا ہے تو یہ انڈیکیشن خطرناک ہے۔ اگر باڈی میں کف ہے اور اس کی وجہ سے یہ پھڑک رہا ہے تو یہ انڈیکیشن خطرناک ہے۔ اور دوسرا یہ کمزوری کی وجہ سے پھڑکتا ہے، تخلخل کی وجہ سے، یہ ہیموگلوبن کے کم ہونے کی علامت ہے۔ یہ کنیکٹیویٹی ٹوٹتی ہے سیلز کی، اس وقت میں یہ پھڑکتے ہیں، تو یہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان میں خوب ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے وہ عورتیں کہہ دیتی ہیں بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، کچھ آنے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ مصیبت تو تم ہی ہو، دوسری کون سی آنے والی ہے؟ جی آگے چلو۔ کی نماز میں دعا بولنے کے لیے ہاتھ اٹھانا بھول گیا، تکبیر بولنا بھول گیا، تو نماز ہو جائے تو دعا بن جائے گی۔ تکبیر اگر نہیں بولی ہے تو غلط کیا ہے، سجدہ سہو کرنا ہوگا، تکبیر بولنا ضروری تھی۔ جی تہوار کسی کا بھی ہو، وہ اس کی اپنی خوشی ہے، ہم اپنی خوشی میں کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ دوسرے کا اگر کچھ آیا ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پیکڈ ہے یا ان پیکڈ ہے۔ اگر پیک ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر پیک نہیں ہے تو مسئلہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چڑھوتری کا ہے، پوجا کرنے کے بعد دیا گیا ہے، اگر پیک نہیں، اس لیے کہ چڑھوتری کا ہم نہیں کھاتے، کہیں کی بھی چڑھوتری۔
جی صف نہ بنی ہو، صف نہ بچھی ہو، اتنا اندھیرا ہو کہ یہی پتہ نہ لگے کہ میں قبلے کی طرف کھڑا ہوں یا کسی اور سمت کھڑا ہوں، سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، نیچے کوئی بھی گھس گیا، ایسے وقت میں نماز پڑھ، ایسی جگہ اتنے اندھیرے میں اس حالت میں مکروہ ہے۔ باقی یہ جو اتنی تیز لائٹوں میں اتنی لمبی مدت کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے تو کنسنٹریشن ڈسٹرب ہوتا ہے، تو انہیں کم کر دو بھیا، تاکہ سکون سے ٹھنڈک میں نماز ہو جائے، گرمی الگ لگتی ہے۔ جی میرے بھائی مجھے یہ مت سنایا کرو، میں یہ سننے یہاں نہیں بیٹھا ہوں کہ آپ علماء لڑائیں۔ آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے حکمتاً مسئلہ بتا دیا، بس اتنا کافی ہے۔ کسی نے کسی حکمت سے منع کیا ہے، میں نے کسی حکمت سے ہاں کہا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، شریعت کا قانون میں نہیں میں نے صرف اتنا کہا کہ جہاں رخ بدل جائے، فقہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ اب آپ علماء کے نام لے لے کر مجھے سنائیں انہوں نے کس بنیاد پر کب کیا کہا تھا، آج وہ حیات نہیں ہے، ورنہ جا کے پوچھتے ہم۔ لیکن یہ کہ اس طرح کی نسبتیں کرنا ان مجالس میں وہ غلط ہوتا ہے، بہت غلط ہوتا ہے۔ جی دوپہر میں سو رہے تھے کیا؟ یعنی یہاں تک نوبت نہیں پہنچی تو پھر تدفین کیسے ہو گئی؟ جو نوٹس تھے اس میں تو یہ تھا سادھارن، تو یہ ایکسیڈنٹل کیسز نہیں آئے۔ چلیے کل چھیڑ دینا ہے اس کو دوپہر میں۔ جی کسی کوئی بیاہی سوٹ لیتا ہے ان کے گھر سے کھانا آئے تو کھانا کچھ اور بھی تو کرتا ہوگا وہ بیچارہ۔ دیکھیے ایک آدمی حلال بھی کماتا ہے، کچھ حرام بھی کماتا ہے۔ یہ بات کسی مسلمان سے بہت دور کی ہے کہ وہ خود حرام، جب اس کے پاس حرام اور حلال دونوں موجود ہیں تو وہ حرام خود کھائے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کو حرام کھلائے۔ یہ بات بعید ہے، بہت دور کی بات۔ ہاں جس کے پاس حلال ہے ہی نہیں، صرف اور صرف حرام ہے، اور اس کا ہمیں یقین کامل ہے، پہلے تو ہم یقین کامل کریں کہاں سے؟ ہو سکتا ہے اس نے رمضان میں خاص طور سے اپنی بیوی کو جو مہر دیا تھا اس کے پیسے سے کھا رہا ہو۔ رمضان میں تو شرابی بھی عبادت گزار ہو جاتے ہیں، لوگ بہت احتیاط رکھنے لگتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے وہ بھی احتیاط کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ دل کے مطمئن ہونے کا ہے، نہیں ہے وہ ربا کو دے دو جی، لیکن اس کی وجہ سے اپنا تقویٰ دکھا کر اپنے آپ کو بڑا نہیں بنائیں گے جی۔ شادی ہو گئی کیا؟ ہو گئی تو پھر آپ کیوں کر رہے ہو؟ اب تو بیوی گلے پڑی چکی، اسے ہی گمراہ کرنے کے لیے کالے کر رہے تھے، اور کائے کے لیے؟ مجاہدین کالے کرتے ہیں دشمن پر رعب بٹھانے کے لیے، تو تم ادھر والی صف میں تو ہو نہیں۔ 40 سال سے پہلے اگر بال سفید ہو گیا ہے تو وہ بیماری سے ہوا ہے، اور بیماری کو دور کرنے کی اجازت ہے، اس لیے اس بال کو کالا کرنے کی اجازت رہے گی۔ 40 سال کے بعد جو بال کالا ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے، وہ بڑھاپے کا انڈیکیشن ہے، اللہ کی طرف سے علام ہے، وہ آنکھوں کا بھی بچتا ہے، دانتوں کا بھی بچتا ہے، بالوں کا بھی بچتا ہے۔ اب پیوند کاری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ علام بج رہے ہیں، سن لو کہ اب بڑھاپا آ چکا ہے، اب تمہارے جانے کا زمانہ قریب ہے، تیاری ادھر کی کرو۔ اب ادھر کا میک اپ چاہیے جو اللہ کے یہاں کام آنے والا ہو، خدا کو صورت دکھانے کے قابل ہو جائے۔ تو یہ انڈیکیشنز ہیں، اس لیے اس وقت میں کالا نہیں کیا جائے گا، البتہ کالے کے علاوہ جو کالا نہ ہو، کالا جیسا نہ ہو، اس رنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ دو باتیں ہیں، وہ لکوڈ کلر جن میں
پولیگم پایا جا رہا ہو جو فیویکول کی طرح لیئر بنا دیتا ہے، وہ لیکوڈ کلر لگانا ناجائز ہوگا، اس لیے کہ لیئر بن جائے گی تو پانی نہیں جائے گا۔ دوسری بات جو میڈیکل کی روح سے کلرز کو جلدی اثر انداز بنانے کے لیے امونیا استعمال کیا جاتا ہے، اور امونیا کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ ابھی آپ کے 5 بال کالے تھے، آپ نے امونیا والا کلر اگر لگا لیا تو اب 500 بال آپ کے سفید ہو جائیں گے جو 5 سفید تھے۔ اس لیے ایسے کلر سے بچنا چاہیے۔ وقت سے پہلے جو بڑھاپا آ رہا ہے یہ ہندوستان لیور والوں کی دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا ہے۔ جی سبحان اللہ و بحمدہ۔